فاتحہ تمام مومنین و مومنات بالخاص آپ کے مرحومین علماء عرفاء فقہاء شہداء جو عزاداری سید الشہداء کے دوران رخصت ہوئے اس عبادت کے انجام دہی میں شہید ہوئے سب کے ارواح کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت کریں۔ الرحمن الرحیم درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم ہے، اس نے ہمیں ایک بار پھر سید الشہداء کی عزا میں اس فرش پر بیٹھنا نصیب فرمایا ہے۔ جیسا کہ کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا، تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اس عبادت کو انجام دیا ہے، اور یہ خدا کی نعمت ہے کہ ہم ہزاروں سال کے فاصلے کے باوجود سید الشہداء کی محبت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ جغرافیائی اعتبار سے ہم بہت فاصلے پر ہیں، ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے، وقت کے اعتبار سے 1400 سال دور ہے تقریباً۔ شاید سید الشہداء کی زبان بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ پاتی، لیکن اس کے باوجود سید الشہداء کی محبت ایسی ہے کہ جیسے ہی ماہ محرم شروع ہوتا ہے ہمارے دل مجلسوں کے لیے تڑپنے لگتا ہے۔ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ اپنے گھروں سے نکلیں، اس جگہ تک پہنچیں جہاں امام حسین کا ذکر ہو رہا ہو، اور شاید یہ نشانی ہے اس حدیث کی جس نے فرمایا کہ خدا نے ہمارے چاہنے والوں کو ہماری طینت سے خلق کیا ہے، ہماری مٹی سے خلق کیا ہے۔ خدا کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے، جس کے نتیجے میں انشاءاللہ خدا اس نعمت میں اضافہ فرمائے، ہمیں سید الشہداء کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے، ہماری قبور میں ان کی زیارت نصیب فرمائے۔
میدان حشر میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے، جنت میں ان کی ہمراہی نصیب فرمائے، آخرت کے تمام مراحل میں ان کی نظر لطف نصیب فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے درود بھیجیں۔ محمد و آل محمد۔ کل آپ کی خدمت میں چند پوائنٹس اپنے کام کے حوالے سے ہم نے عرض کیے تھے، اور نہیں چاہتا تھا کہ دوبارہ پلٹ کے جاؤں اس کی طرف، لیکن ایک پوائنٹ مس کر گیا، اور چونکہ ممکن ہے کچھ دوستوں کے لیے تعجب کا سبب بنا ہو اور کچھ پریشانی میں ہوں، تو اس خاطر میں نے ضروری سمجھا کہ وہ پوائنٹ دوبارہ عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ اور پوائنٹ بہت سادہ سا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم خطابت کیوں نہیں کر رہے۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم مجلسوں میں جاتے تھے، یہ ہمارے سامنے سوال آتا تھا کہ جو چیز ہمیں مجلس کے دوران سمجھ میں آتی تھی وہ بعد میں یاد کیوں نہیں رہتی تھی۔ تو اگر ہم سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ نے 1 گھنٹے کی مجلس سنی ہے، اس کا خلاصہ لکھ کے دے دیجئے، اور اس میں جتنے امپورٹنٹ پوائنٹ تھے وہ لکھ کے دے دیں، تو بعض اوقات وہ بہت کم ہوتے تھے۔ تو ہمیں ایک اور بات سمجھ میں آئی، وہ یہ کہ ہمارے معاشرے میں پڑھنے کا کچھ انداز تبدیل ہوا ہے، اب دوبارہ ایک تبدیلی آ رہی ہے، اور جو انداز تبدیل ہوا ہے وہ کچھ ایسا ہوا کہ ہمارے ہاں ایک چیز کو بچا لیا گیا، 2 چیزیں قربان ہو گئی ہمارے اس عمل کے اندر، ازداری سید الشہداء کے اندر۔ ایک کی ہم نے حفاظت کی اور 2 چیزیں قربان کی۔ میں اس سے پہلے کہ یہ پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اللہ کے رسول کی سنت سے ایک چھوٹا سا واقعہ جو آپ نے بچپن سے سنا ہے، آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ آپ نے یقیناً بچپن سے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول نے جب مسجد نبوی تعمیر کی اور اس کے بعد پہلی اذان دینے کا وقت آیا تو انہوں نے کس کو اذان دینے کے لیے بھیجا؟ حضرت بلال حبشی کو۔ کیا حضرت بلال حبشی کو عربی آتی تھی؟ اچھی عربی تو نہیں آتی تھی۔ کیا ان کا تلفظ پروننسیشن اچھا تھا؟ کیا نہیں، پروننسیشن بھی اچھا نہیں تھا۔ حضرت بلال موسٹ پروبیبلی شین کو سین تلفظ کرتے تھے، شین کو صحیح نہیں بول پاتے تھے۔ وہ ہم لوگوں کی اصطلاح میں حبشی تھے، اور حبشی ہونے کی وجہ سے جو عربک کی ایلوکوینس ہے وہ ان کے پاس نہیں تھی، اس سے محروم تھے۔ اچھا، جو عرب ہوتے تھے یہ اپنی لنگوسٹکس کے اوپر بہت زیادہ غرور کرتے تھے، بہت پراؤڈ تھے۔ یعنی اگر کوئی عربک لینگویج میں کسی سے ملتا تھا، عرب کسی عرب سے ملتا تھا اور وہ پوچھتا تھا، جیسے ہمارے آج کل ملتے ہیں تو پوچھتے ہیں بھائی تم کہاں کے ہو، تو وہ اگر کسی سے پوچھتا تھا نا کہ تم کہاں کے ہو، تو وہ یہ نہیں بتاتا تھا کہ میں فلاں قبیلے کا ہوں، وہ نہیں کرتا تھا، وہ اپنے قبیلے کا ایک مشہور شعر پڑھتا تھا، اور جیسے وہ شعر پڑھتا تھا سننے والا سمجھ جاتا تھا کہ یہ اس قبیلے کا ہے، تو وہ اپنا انٹروڈکشن بھی جو کرواتے تھے تو وہ بھی زبان سے کرواتے تھے، اور اسی خاطر وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم تو عرب ہیں اور باقی سب تو عجم ہیں۔ عجم کا مطلب کیا ہے؟ سب گونگے، ان کو تو بولنا ہی نہیں آتا، ان کو اپنی زبان پہ بہت فخر تھا۔ اچھا، آپ تصور کیجئے، اور میں آپ سے بہت کھلے دل سے سوال کر رہا ہوں، آپ کھلے دل سے اس کا جواب سوچئے گا کہ اگر آپ کسی کو اناؤنسمنٹ کے لیے چوز کرتے ہیں تو اس میں کس چیز کا خاص خیال رکھتے ہیں؟ مثلاً فرض فرمائیے انگلش لینگویج میں آپ نے کوئی اناؤنسمنٹ کرنا ہے تو عربک کو بھیجیں گے آپ، یا اس کو بھیجیں گے جس کی انگلش اچھی ہوگی؟ ظاہر اس کو بھیجیں گے جس کی انگلش اچھی ہوگی۔ اور اردو میں اگر اناؤنسمنٹ کرنا ہے تو کسے بھیجیں گے؟ جس کی اردو نسبتاً بہتر ہوگی۔ دونوں زبانوں میں کرنا ہے تو کس کو بھیجیں گے؟ جو دونوں زبانوں میں کچھ جانتا ہوگا۔ صحیح ہے، تو طے شدہ بات ہے۔ اچھا، اب یہ جو اذان ہے یہ اناؤنسمنٹ ہے یا نہیں ہے؟ یہ اناؤنسمنٹ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں، نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے اس مسجد میں، اب نماز شروع ہونے والی ہے۔
اللہ کے نبی نے اناؤنسمنٹ کے لیے ایک ایسے آدمی کا انتخاب کیا جس کی زبان ہی صحیح نہیں تھی. اچھا جب آپ اناؤنسمنٹ کے لیے کسی کا انتخاب کرنے لگتے ہیں تو اپیئرنس کچھ دیکھتے ہیں کہ مناسب ہو؟ کچھ تو دیکھتے ہوں گے آپ بھی کہ بھئی تھوڑا سا اپیئرنس میں مناسب آدمی ہو, کپڑے اچھی طرح پہننا جانتا ہو, بات کرے تو پتہ چلے کہ ہاں بھئی کیسا ہے. اچھا اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ جو اپیئرنس میں اس علاقے کے اعتبار سے اس سے کم نہیں ہو سکتا تھا, اس سے کہہ دیا تم کھڑے ہو جاؤ اونچی جگہ پہ جا کر اور اعلان کر دو. نہ زبان کا خیال رکھا, نہ پروننسیشن کو دیکھا, نہ ان کے اسٹائل کو دیکھا, اور صرف ایک بات دیکھی. وہ کیا دیکھا؟ کہ یہ اوپر سے سیاہ ہے لیکن اندر سے نورانی ہے, اندر سے نورانی ہے. اچھا اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کے اسٹینڈرڈز ہمارے اسٹینڈرڈ سے بہت ڈیفر کر رہے ہیں, یہ بہت دور دور جا رہے ہیں. اچھا ہمارے اسٹینڈرڈز, چلیے اب تھوڑا سا اور نزدیک آتے ہیں, یہ تو اللہ کے رسول کے اسٹینڈرڈز تھے اناؤنسمنٹ کے لیے, تو ممبر پہ بٹھانے کے لیے ہمارے اسٹینڈرڈز کیا ہیں؟ اب یہ تھوڑا سا ریڈ زون ہے جس میں میں داخل ہونے کی جسارت کر رہا ہوں. پہلے دن ہی انسان ریڈ زون میں داخل ہو جائے تو تھوڑا خطرناک کام ہوتا ہے, اس لیے میں نے دوسرا دن اللہ نے انتخاب کروا دیا. اپنے اذہان کی وسعت کے لیے, اس ذہن کو اور زیادہ روشن کرنے کے لیے اہل بیت کی محبت سے درود بھیجیں محمد و آل محمد. اب ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے, اور آپ سب لوگ اس بات سے بہت اچھی طرح واقف ہیں, بہت سینئر افراد بھی تشریف فرما ہے. ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ جو بیٹھے ممبر پر اچھی طریقے سے بول سکیں, لوگ جو ہیں بہرحال اس میں دلچسپی لیں. اگر 8, 10, 20 نعرے بھی لگ جائیں تو بہت ہی اچھی بات ہے, اس سے ذرا مجلس میں گرمی رہتی ہے. یہ ہمارا طریقہ کار رہا ہے, کافی عرصے سے چل رہا ہے الحمدللہ رب العالمین, اور اس میں کوئی برائی نہیں. کیا نہیں, بہت ہی اچھا ہے, اس میں کیا برائی؟ صرف ایک مشکل آتی ہے کہ اگر ایسا ہو کہ ہمیں بولنے والوں میں دو میں سے کسی ایک چیز کو انتخاب کرنا پڑ جائے, چوائس آ جائے ہمارے پاس کہ بھئی بولنے والا ایلوکوینٹ تو ہوگا لیکن تقویٰ میں ذرا کم ہوگا, تو ہم ایلوکوینس کو لیتے ہیں یا تقویٰ کو لیتے ہیں؟ اچھا ایک اور پرابلم بھی آ سکتی ہے, مجھے کہ بھئی ایک دفعہ ایک ہے آدمی ہے, بڑا ایلیکوینٹ ہے, بہت ہی مبلغ اور بڑی بولنے والا ہے, اچھا بولتے ہیں, بہت اٹریکٹیو بولتے ہیں, لوگوں کو انسپائر بھی کرتے ہیں, لیکن بات زیادہ علم کی نہیں ہوتی. اور ایک ہیں جو اچھی علم کی باتیں کرتے ہیں لیکن اس میں لوگ زیادہ انٹرسٹ نہیں لے پاتے. تو ہمارا معاشرہ اس چوائس میں کس آپشن کو زیادہ چوز کرتا ہے, ایلوکوینس کو یا علم کو؟ ایلوکوینس, بلاغت. ایلوکوینس لیتا ہے یا تقویٰ لیتا ہے؟ ایلوکوینس, بلاغت. اچھا اب یہ جو بلاغت تھی یہ آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے میں کہلائی خطابت. تو ہم نے کہا کہ بھائی وہ جو خطیب ہونا چاہیے اسے خطیب اچھا ہونا چاہیے, صاحب علم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہو تو اچھا ہے, نہ ہو وہ بھی چلے گا. اچھا یہ جو خطیب ہے اس کو خطابت میں اچھا ہونا چاہیے, تقویٰ پرہیزگاری میں بہت اچھا ہونا چاہیے, ہو تو بہت اچھی بات ہے, اور نہ ہو تو وہ بھی چلے گا. اچھا اگر کوئی قوم لمبی مدت تک یہی کام کر لے تو کیا ہوتا ہے؟ اس میں علم اور تقویٰ ختم ہو جاتا ہے, خطابت باقی رہ جاتی ہے. اچھا کچھ عرصے کے بعد وہ خطابت بھی ختم ہو جاتی ہے, پھر بدقسمتی سے کچھ بھی باقی نہیں رہتا. یہ ہوتا ہے, یہ جو سوسائٹی کا ٹرینڈ ہوتا ہے, سوشل ٹرینڈ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں. ایک
تو اس میں یو ٹرن نہیں آتا، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں اس بات کو پتہ چلتے چلتے کہ آپ نے غلط ٹرن لے لیا کئی کلومیٹر گزر جاتے ہیں۔ سوسائٹی میں آپ کو اویئر ہوتے ہوتے کہ آپ نے غلط کر دیا ہے، ایک جنریشن 30 ایئرس کی تو یوں ہی گزر جاتی ہے۔ ہمارا اسلام کے علاوہ جو تھوڑا بہت سابقہ ہے، ایکسپیرینس ہے ہمارا، سوشل سائنسز میں ہے۔ جیسے کہ بھائی نے بتایا تھا کہ پولیٹیکل سائنسز میں ہماری تھوڑی بہت اسٹڈیز ہیں۔ یہ جو سوشل ٹرینڈز ہوتے ہیں یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، اور آپ ان کو اتنی آسانی سے سیٹل نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا اس میں کوئی یو ٹرن نہیں آتا، ایک دو جنریشن تو یوں ہی نکل جاتی ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کیا ہوا۔ جب ایک دو جنریشن کے بعد جا کے پتہ چلتا ہے کہ بھائی کچھ ہو گیا، تو اس میں کریکشن لاتے لاتے 2-3 جنریشن اور دینی پڑ جاتی ہے۔ تو سمجھتے ہیں اگر آپ نے ایک غلطی کر دی تو 3 جنریشنز تو کہیں نہیں گئیں۔ البتہ آج کل الیکٹرانکس کا دور ہے تو تھوڑا کمیونیکیشن تیز ہو گئی ہے، تو آپ 3 نہ لگائیے 2 لگا لیجیے، تو 50-60 سال تو یوں گزر گئے، اور دنیا کی ساری قوموں میں تقریباً یہ تجربے کیے ہیں۔ اور میں آپ کی خدمت میں بس یہی عرض کروں گا۔ تو ہم نے جب یہ دیکھا تو پھر ہم نے اپنے لیے طے کیا کہ بھئی ہم نے بھی مجلس پڑھنی ہے، تو خطابت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے۔ تو ہم نے جان بوجھ کر یہ طے کیا کہ آتی بھی نہیں ہے، کریں گے بھی نہیں، خطابت نہیں کریں گے۔ تو پھر یہ سوال ہوا کہ اگر خطابت نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ تو ہم نے سوچا کہ جس طرح لوگوں سے بات کرتے ہیں ویسے ہی بات کریں گے، اور اللہ سے دعا کریں گے خدایا اس سادگی کے صدقے میں اہل بیت کی نورانیت سے اس میں کوئی اثر ڈال دے، ہم بھی ایک قدم اہل بیت کے نزدیک چلے جائیں، سننے والے بھی چند قدم اور اہل بیت سے نزدیک ہو جائیں۔ تو آپ میں سے جو دوست احباب، اور اکثر ایسا ہوگا جو ہمیں نہیں جانتے ہوں گے، اور وہ بیچارے اس انتظار میں آئے ہوں گے کہ مولانا صاحب خطابت بھی کریں گے، اور بعض اوقات تو وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں 50-50 منٹ گزرنے کے بعد کہ اصلی مجلس بعد میں شروع ہونے والی ہے۔ تو میں نے کہا کہ کل کا دن تو بیچاروں کو شوق میں گزر ہی گیا ہے، آج میں اس شوق سے نکال دیتا ہوں، پہلے سے ہی بتا دیتا ہوں کہ بھائی یہ کہانی 10 دن تک ایسے ہی ہے۔ ہمیں خطابت نہیں آتی نہ خطابت کریں گے، جو ہمیں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ہم اہل بیت کی تعلیمات سے چند پوائنٹس کا انتخاب کرتے ہیں، سلیکشن کرتے ہیں، آسان سلیس زبان میں، جس میں کچھ انگلش کی ملاوٹ ڈال دیتے ہیں تاکہ لوگوں کے انگلسائزڈ مائنڈ کے اوپر بھاری نہ گزرے، اس میں تھوڑا بہت ڈال دیتے ہیں تاکہ ان کے لیے آسان ہو جائے، سلیس سے بھی آسان ہو جائے، اور یہ کچھ عرض کر دیتے ہیں۔ یہی ہم یہاں پر بھی کریں گے۔ ٹاپک کا انتخاب ہو چکا، ٹاپک آپ کی خدمت میں کل بریف بھی کیا، حسینی ثقافت اور عصر حاضر کا مسلمان۔ اور آپ کے سامنے جو کل کہا تھا اس کا بہت بریف یہ تھا کہ شیعہ صرف ماضی کی تحریک کا نام نہیں ہے، شیعہ صرف پاسٹ نہیں ہے، شیعہ پاسٹ بھی ہے، پریزنٹ بھی ہے اور فیوچر بھی ہے، اور اس کا پاسٹ اور اس کا فیوچر بہت ہی ڈگنیفائڈ ہے، جس کے اوپر ہمیں فخر ہے۔ ہمارا ماضی امام حسین ہے اور ہمارا مستقبل امام وقت ہے، یہ ہمارا ماضی وہ ہمارا مستقبل۔ ہم نے کربلا سے ایک پرچم لینا ہے، صدیوں اس پرچم کو ہاتھ میں اٹھانا ہے اور وقت کے امام کے سامنے لے جا کر تحویل دینا، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے، اس کام کو ہم نے کرنا ہے، اور صرف پیغام نہیں دینا ہے، پیغام پر عمل بھی کرنا ہے۔ کل یہ بات ہوئی آپ کی خدمت میں کہ 5 گروپس کے جو حضرت سید الشہداء میں مشغول رہتے ہیں، ان میں ایک گروپ کم سے کم ایسا ہونا چاہیے جو پریکٹس بھی کرے، صرف سیکھے نہیں۔ تو آپ علم میں بھی جائیں اور عمل میں بھی جائیں، اور عمل میں زیادہ جائیں کیونکہ اب وقت انتخاب کا ہے۔ عزیزان محترم، ہمارے سامنے دنیا کے کیمپس تقسیم ہو رہے ہیں، اس وقت کیمپس کی ڈویژن ہو رہی ہے۔ آپ اور میں بہت کریٹیکل ٹائم میں ہیں اس وقت، جو میرا اپنے خیال ہے تقریباً
سکون سے، اطمینان سے، بغیر کسی مبالغہ آرائی کے، بغیر ایگزیجریشن کے، میں آپ سے سکون سے کہہ سکتا ہوں 800 سال میں تو ایسا ٹائم نہیں آیا تھا، اور شاید میں آپ سے کہوں گا پوری غیبت کبریٰ کے زمانے میں کبھی ایسا ٹائم نہیں آیا تھا جو اب آیا ہے۔ اور اس کی کئی پروفس ہیں، اس کے اوپر بہت ڈسکشن ہو سکتا ہے، یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، میں اس کے اوپر ڈسکشن نہیں کروں گا، لیکن یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا، اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے نا یہ بھی کوئی سادہ زمانہ ہے، نہیں، یہ سادہ زمانہ نہیں ہے، یہ بہت کرٹیکل ٹائم ہے، اور کئی 100 سال میں ایسا وقت نہیں آیا تھا، یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں۔ اور کبھی موقع ملا تو اس کے اوپر آرائز پیش کریں گے، ہم نے مختلف جگہوں کے اوپر اس پہ اشارات میں عرض کیا ہے مختلف اشروں میں کہ یہ کیوں ہم اس بات کو آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ تو اس وقت بہت بہت امپورٹنٹ ٹائم ہے آپ کے اور ہمارے لیے کہ ہم ایک دن بھی اب ضائع نہ کر رہے ہیں، کوئی ایک دن بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے، ہمیں فوراً اس حسینی ثقافت کو اپنے اندر سمو لینا چاہیے، اپنے اندر ڈال لینا چاہیے، اور یہ جب حسینی ثقافت ہمارے اندر آتی ہے تو ہم وقت کے امام کی نصرت کر سکتے ہیں۔ اچھا یہ حسینی ثقافت ہے کیا؟ تو چند پوائنٹ سے اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اصل میں آپ نے میز اور کرسی رکھ کر ہمیں لیکچر کی طرف زیادہ مائل کر دیا ہے، ہم ممبر کے عادی ہیں، ہم ممبر پہ بیٹھتے ہیں تو پھر تھوڑا بہت خطابت پہ نہ کرتے بھی تھوڑی بہت کر ڈالتے ہیں، لیکن جب میز اور کرسی ہو تو پھر تو ہم کہتے ہیں اب تو ہماری فیلڈ ہے، تو ہم لیکچر دیں گے۔ تو بہرحال یہ آپ نے ہمارے لیے بہت اچھا کیا، خدا آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے، اپنے لیے جو کچھ کیا وہ اللہ جانتا ہے، اللہ بہتر کرنے والا۔ یہ جو حسینی ثقافت ہے، اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیے گا، کیا کوئی پتھر اتفاق سے ہیرا بن جاتا ہے کبھی؟ کوئی پتھر یوں ہی اتفاق سے ڈائمنڈ بنتا ہے کبھی؟ نہیں۔ ڈائمنڈ کی مائنز ہر جگہ مل جاتی ہیں کیا؟ نہیں۔ اگر ہر جگہ ملتی تو اتنی کاسٹلی کیوں ہوتی؟ زمین کہاں پہ؟ مٹی تو مہنگی نہیں ہے، مٹی تو سستی ہے، البتہ سنگاپور میں ٹھیک ٹھاک مہنگی ہے، دوسرے جگہوں میں سستی پڑتی ہے، کیونکہ مٹی زیادہ ہوتی ہے تو مہنگی نہیں ہوتی ہے۔ ڈائمنڈ کم ہوتا ہے، بہت مہنگا ہوتا ہے، لیکن ڈائمنڈ کے ہر پتھر ڈائمنڈ بنتا ہے؟ نہیں۔ بہت کنڈیشنز چاہیے، بڑا پریشر چاہیے، کئی ملین ایئرز چاہیے، پتہ نہیں کون سے جیولوجیکل پروسیسز اس کے اندر ہوتے رہتے ہیں، تب کہیں جہاں تو ایک ڈائمنڈ ملتا ہے آپ کو، وہ بھی اگر اتنا سا بڑا ہو گیا تو کئی ملین ڈالر کا بن جائے گا۔ ہر آدمی حادثے میں حسینی بن سکتا ہے؟ ہر پتھر ہیرا بنائے کیا؟ تو یوں ہی مزے مزے میں حسینی بن جائیں گے؟ میرا نہیں خیال۔ ایسا ہوا ہے کوئی بچہ ایسی گلیوں کونوں میں کھیلتے کھیلتے اچانک ایسا ہوا کہ مثال کے طور پر ایٹامک سائنس میں اس نے فیوژن کے اندر پی ایچ ڈی کر لیا؟ ہوا ایسا کبھی؟ ایسا تو نہیں ہوتا، محنت کرنی پڑتی ہے، پتہ نہیں کون کون سے لیولز کراس کرنے پڑتے ہیں، تب کہیں جا کے یہ کام ہوتا ہے۔ اگر واقعاً ایسا ہوتا ہے تو آپ اپنے آپ سے ایک سوال پوچھیے گا، کیا حسینی بننے کے لیے مجھے محنت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے؟ جن امام کی نصرت کا آپ انتظار کر رہے ہیں نا، ان کے انتظار کو 1400 سال ہمارے دین میں گزرے، اور کتنے انبیاء نے ان کا انتظار کیا؟ 1,24,000 انبیاء۔ ان امام کے لشکر میں پہنچنا آسان ہے کیا؟ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے ہمیں کچھ محنت کرنی پڑے گی یا نہیں کرنی پڑے گی؟ ہم سمجھ میں آتا نہیں، محنت کرنی پڑے گی۔ اچھا وہ محنت کس چیز پہ کرنی ہے؟ جو میں آپ کی خدمت میں بار بار عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کل سے اب تک تکرار کرتا ہوں، مجھے کہ عزیزان محترم، یہ کہ اللہ تعالیٰ نے، پروردگار عالم نے مجھے اور آپ کو سعادت دی کہ ہم فرش اعضاء پر بیٹھے ہیں، یہ مت سمجھیے گا یہاں پہ معاملہ ختم ہو گیا، نہیں، یہاں سے تو شروع ہوا ہے۔ اب آپ نے یہاں سے سیکھنا ہے، اور اس سیکھنے کے اوپر عمل کرنا ہے، اور اس عمل کرنے کے نتیجے میں آپ نے امام وقت کی نصرت کرنی ہے۔ ہم میں سے بہت سارے دوست احباب کے ذہن میں یوں ہوتا ہے کہ ماہ محرم الحرام آیا، ہم نے 10 دن شرکت کی، یہ جو 10 دن شرکت کی 355 دن کا کام
انجام پا گیا. نہیں، یہاں سے شروع ہوا ہے، ابھی تو شروع ہوگا. آپ یہاں سے سیکھیں گے، اس کے اوپر عمل کریں گے، عمل کرنے کے بعد پھر آپ اپنے آپ کو اس لیول پر لے جائیں گے کہ وقت کے امام کے لشکر میں آپ کا نام بھی لکھا جائے گا. یہ آپ کا اسائنمنٹ ہے، یہ میرے اور آپ کا کام ہے جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے. تو اس خاطر ہمیں ایک ایک پیس پہ توجہ دینی پڑے گی کہ بھئی یہ جو حسینی کلچر ہے، اس حسینی کلچر کے انگریڈینٹس کیا کیا ہے، اس میں ہوتا کیا ہے. اگر وہ مجھے پتا چلے، میں ایک ایک کر کے اس پر پریکٹس کرنا شروع کر دوں گا، اور میں کوشش یہ کروں گا کہ ہر روز اس میں سے کچھ نہ کچھ پیسز آپ کی خدمت میں دیتا چلا جاؤں جتنا میں سیکھ پایا، تاکہ کچھ نہ کچھ ہم اس طرف بڑھنا شروع کر دیں. تو میں پہلے پیس سے شروع کرتا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے بھائی سید الشہداء کا نام سنا ہے، میں کہوں گا بچپن سے سنا. ان کے بارے میں کچھ پڑھا ہے تو میں کہوں گا 30 سال سے طالب علم ہوں. جو کچھ پڑھا ہے تو کیا امام حسین کو پہچان سکے ہو؟ میں کہوں گا نہیں، دعوت تو نہیں کر سکتے، لیکن کچھ سمجھ میں آتا ہے، کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ سید الشہداء کی ذات میں یہ ایلیمنٹس تھے جو وہ ہم تک کنوے کرنا چاہ رہے تھے، اور ہمیں چاہتے تھے کہ ہم انہیں اڈاپٹ کریں. وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اچھا، اب یہ ایلیمنٹس نکالتے کیسے ہیں، ان کو سمجھا کیسے جاتا ہے؟ رول بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، تاکہ آج تو میں چند دن آپ کی خدمت میں آرائز پیش کروں گا جو انتہائی ناقص ہوں گے، بعد میں آپ ساری زندگی اس پہ محنت کر سکتے ہیں خود سے. تو پہلے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جو ہمارے ایک دوست کو قم میں آنے والے ایک نئے مسلمان ہونے والے نے بیان کیا تھا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. کوئی صاحب نئے مسلمان ہوئے اور وہ قم تشریف لائے پڑھنے کے لیے. ہمارے کراچی کے ایک دوست وہ ان سے ملنے گئے. جب ان سے ملاقات ہوئی تو ان سے پوچھا کہ بھائی آپ جو ہے وہ کیوں مسلمان ہوئے، کس چیز نے آپ کو انسپائر کیا؟ تو وہ جو کنورٹ ہوئے تھے، البتہ یہ دنیا اس کو کنورٹ کہتی ہے، مجھے لفظ اچھا نہیں لگتا، یہ شاید اچھا لفظ نہیں. وہ جو انلائٹڈ ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے سید الشہداء امام حسین نے انسپائر کیا، میں ان کی وجہ سے مسلمان ہوا. تو ہمارے دوست نے پوچھا کہ ٹھیک ہے آپ ان کی وجہ سے مسلمان ہوئے، لیکن اب آپ کریں گے کیا؟ اب آپ کیا کریں گے؟ تو اس نے بہت اسٹریٹ فارورڈ ایک جواب دیا. اس نے کہا کہ اب میں امام حسین بننے کی کوشش کروں گا. تو ہمارے دوست نے کہا کہ بھائی یہ تو ناممکن ہے، اب تو امام حسین نہیں بن سکتے. تو اس نے کہا نہیں، میں کوشش تو کروں گا کہ میں ان کے راستے پہ چلوں. تو اس نے پوچھا ہمارے دوست نے کہ آپ ان کے راستے پہ کیسے چلیں گے؟ آپ کی تو عمر بیت گئی، آپ تو اتنی ایج کے ہو گئے ہیں، آپ نے تو امام حسین کا نام ابھی 1-2 سال پہلے سنا ہے. ابھی تو جتنا ٹائم آپ کو بکس کو ریویو کرنے میں لگے گا امام حسین کے اوپر، آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی. تو اس نے کہا نہیں، میرے پاس ایک اور فارمولہ ہے، ایک اور فارمولہ میرے پاس ہے، اس میں بکس کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کے ذریعے سے امام حسین کے راستے پہ چلوں گا. اس نے کہا وہ کون سا فارمولہ ہے؟ یہ بہت اچھا فارمولہ ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی جسارت کروں گا. کہنے لگا میں زندگی میں جب بھی فیصلہ کرنے لگتا ہوں نا، جب بھی مجھے کوئی ڈیسیشن لینا ہوتا ہے، تو میں اپنے پاس اپنے اندر سے پوچھتا ہوں اگر امام حسین ہوتے تو کیا کرتے، اگر میری پوزیشن میں سید الشہداء ہوتے تو کیا کرتے. میں وہی کر لیتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اگر میں چند سال تک یہ کرتا رہا تو میں امام حسین کے راستے پہ چل نکلوں گا، میں ان کے راستے پہ چلوں گا. یہ میں آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں گا. آپ کو سید الشہداء کی شخصیت سے ایلیمنٹس پک کرنے ہیں. آپ یہ کیسے پک کریں گے؟ آپ کے لیے بہت آسان ہونا چاہیے، میرے اور آپ کے لیے بہت آسان ہونا چاہیے. کیوں 40 سال سے یا حسین کہہ رہے ہیں، ابھی بھی پتہ نہیں چلا حسین کون ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر میں نے خلوص سے 40 سال سے یا حسین کہا ہے، اور قطعاً خلوص سے کہا ہے، آپ کے آنسو اس بات کی گواہ ہیں، آپ کے دلوں کی محبت اس بات کی گواہ ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے دلوں میں امام حسین بسے ہوئے ہیں. ان سے معلوم کریں کہ مولا مجھے کیا ہونا چاہیے. آپ جیسے اس کام کو کرنا شروع کریں گے، آپ کا کمیونیکیشن امام حسین سے جڑ جائے گا.
وہ آپ کو ٹیچ کرنا شروع کر دیں گے، وہ آپ کو سکھانا شروع کر دیں گے، آپ ان کے راستے پہ چلیں گے سر۔ یہ وہ پہلا ایک قانون ہے، اس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ یہ تو دل کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ ایکیڈیمکس اس کام کو کیسے کرتے ہیں؟ ایک اور کام کرتے ہیں، وہ ایک سادہ سا کام ہے۔ وہ کام یہ ہے کہ ہم جا کر یہ دیکھتے ہیں سید الشہداء نے اپنی گفتگو میں کیا باتیں کہی ہیں، کیا چیزیں کہی ہیں۔ ایک پوائنٹ ذہن میں آتا ہے، آپ کی خدمت میں تیزی سے عرض کروں گا، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ کبھی موقع ملے تو جو کچھ سید الشہداء نے کہا ہے اس پہ کوئی کتاب پڑھ لیجیے گا، کبھی بھی موقع ملے۔ زیادہ تر ہم لوگوں نے دین سنا سیکھا ہے، پڑھا نہیں سیکھا ہے۔ ہم لوگ سن کے دین لینے والے ہیں، اس میں بڑی پرابلمز ہوتی ہیں۔ تقریباً یقین سے کہہ رہا ہوں 240 امیر المومنین کے جو سرمنز ہیں نہج البلاغہ میں، شاید ہی کسی نے پورے 240 پڑھے ہوں گے، شاید ہی 70 سے اوپر لیٹرز ہیں، کتنے پڑھے ہم نے؟ شاید ہی کسی نے پڑھے۔ یہ تو ہمارا عجیب عالم ہو گیا نا۔ اور ماشاءاللہ ہم وہ لوگ ہیں جو ہر روز کئی سو صفحے کی رپورٹس پڑھ لیتے ہیں۔ ہم لوگ پڑھتے ہیں سر، کبھی کسی فائنینشیل ایشو کے اوپر، کسی پولیٹیکل پرابلم کے اوپر، کبھی اپنے ہی اداروں کی پرفارمنس رپورٹ، یہ وہ سب کچھ پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی پوچھے کہ اپنے مولا کے کلام میں سے کتنا پڑھا، اچھا اب کیا کرنا چاہیے؟ ایسا نہ صرف پرابلم بتاؤں، کوئی سولوشن بھی ہونا چاہیے۔ سولوشن بہت سادہ سا ہے، آپ کے گھر میں نہج البلاغہ یقیناً ہوگی، ہر روز آدھا صفحہ پڑھ لیا کریں، اپنے آپ کو باؤنڈ کر لیں۔ بھائی محرم بہت اچھا دن ہے، آج پہلی محرم ہے، سال کا آغاز ہوا ہے۔ اس سال کا کوئی آپ کو اپنی زندگی میں چینج چاہیے تو ہم سے چھوٹی سی شک لے لیجیے، ہر روز آدھا صفحہ، آدھا بھی نہیں پڑھ سکتے نا، 1/4 لے لیجیے، 25% ایک پیج کا، 1/4 آف اے پیج ڈیلی پڑھنا شروع کر دیں، آپ کی لائف میں چینج آئے گا، آپ کی لائف کا چینج آپ کو نظر آئے گا۔ لیکن ایک چیز ریکمینڈ کروں گا، غور سے پڑھیں، مولا کا کلام ہے، سادہ نہیں ہوگا، غور سے پڑھنا پڑے گا۔ 1/4 آف اے پیج ہر روز پڑھنا شروع کر دیں، اور آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھیے گا، اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ آپ لوگ یقیناً کرنے کا ارادہ کر رہے ہوں گے اپنے دلوں کے اندر، اللہ آپ کی توفیقات میں، میری اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ سید الشہداء کے کلمات کو دیکھتے ہیں، جو ان کے ورڈز ہیں۔ سید الشہداء مدینے سے نکلے تو یہ ارشاد فرمایا، مکہ پہنچے تو یہ کہا، مکہ میں تشریف فرما ہونے کے دوران یہ کچھ کہا، کربلا پہنچے تو کیا کہا، کس سے کیا کہا، یہ سب ورڈز جمع ہوئے ہوئے، سب کچھ کمپائل ہوئے ہوئے، اور اردو میں بھی، انگلش میں بھی، پرشین میں اور عربک میں تو بے انتہا کتابیں بھی کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ سید الشہداء کے ورڈز کیا تھے۔ اچھا اب آپ ان ورڈز میں گو تھرو کرنا شروع کر دیں، فوراً آپ کو پتا چل جائے گا کہ جو بولنے والے ہیں نا، ان کی کلچر کیا ہے۔ میں نے پولیٹکس میں ایک برانچ ہے پولیٹیکل سائیکالوجی، پولیٹیکل سائیکالوجی میں کیا جاتا ہے کہ ہر پولیٹیکل لیڈر کا سائیکک انالیسس کیا جاتا ہے کہ اس کے نزدیک پرائم ویلیوز کون کون سی ہیں، تو اس کی سپیچز کو انالیٹیکل پروسیس میں ڈال کر اس سے کچھ ورڈز نکالے جاتے ہیں، اور اس سے یہ سیکھا جاتا ہے کہ اس آدمی کے نزدیک امپورٹنٹ کیا ہے، کیا کرتا ہے۔ اور ممکن ہے کوئی ہمارے ساتھ بھی یہی کر رہا ہو، ہم لیڈر تو نہیں ہیں لیکن بول تو رہے نا، تو وہ بھی سوچ رہا ہو یہی کرتے تھے۔ اچھا ہم سید الشہداء کے ساتھ یہی کرتے ہیں کہ بھئی دیکھیں ہمارے امام نے کن باتوں پر ایمفیسس کیا ہے، اس جگہ سے ہمیں سید الشہداء کی کلچر ملتی ہے۔ کلچر کیا ہے؟ تو سید الشہداء کی کوئی خاص کلچر ہے، اس کلچر کا پہلا پوائنٹ میں آج آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پہلے سید الشہداء کے اقوال بول دوں
تاکہ ریفرنس مل جائے کہ بھئی ان اقوال میں سید الشہداء کا وہ کلچر ریفلیکٹ ہو رہا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بڑے عظیم الشان جملات ہیں سید الشہداء کے. اور سید الشہداء نے عجیب و غریب لہجوں میں ارشاد فرمایا. جیسے جیسے شہادت سے نزدیک آتے تھے ان لہجوں کی عظمت، جو امام کا ایک اسٹائل تھا، اس کی ڈگنیٹی بڑھتی چلی جاتی تھی. سید الشہداء نے ایک شعر پڑھا ایک دفعہ، فرمایا ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی. اگر دین محمد کی بقا اس میں ہے، اگر دین محمد نے باقی رہنا ہے اور باقی ایسے رہے گا کہ میں مارا جاؤں، تو اے شمشیرو آؤ اور مجھے شہید کر دو، مار دو. ایک جملہ آپ کو مل گیا سید الشہداء کا. ایک جملہ آپ کو سمجھ میں آ گیا. سید الشہداء کے ایک عظیم الشان جملہ ہے جو میں بار بار عرض کروں گا، اور یہ جملہ بہت عجیب جملہ ہے. اس کے اندر نہیں معلوم کتنے سیکرٹس ہیں، واقع اسرار بھرے پڑے. ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے، لشکر یزید سے کہا، اگر تمہارا کوئی دین نہیں ہے اور آخرت کا بھی تمہیں کوئی خوف نہیں ہے، تو دنیا میں آزاد انسان بن کے دکھاؤ. آزاد انسان بن کے دکھاؤ. سید الشہداء بار بار ایک چیز کے اوپر اصرار کر رہے ہیں، اور وہ ہے دین. اور اس دین کے ساتھ جو میں ایک ورڈ ایکسٹریکٹ کرتا ہوں وہ ہے کمٹمنٹ. سید الشہداء کی کلچر میں جو پہلی بہت امپورٹنٹ چیز نظر آتی ہے وہ کمٹمنٹ ہے. ان کا اپنے دین کے ساتھ، ان کا اپنے خدا کے ساتھ. یہ کمٹمنٹ اگر ہے تو آپ حسینی ثقافت کے پہلے کمپوننٹ کے اوپر عمل کر سکیں. اور اگر یہ کمٹمنٹ نہیں ہے تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ حسینی ثقافت ابھی فاؤنڈیشن میں ہی مشکل میں آ گئی ہے. اس کمٹمنٹ کو کیسے بتایا جائے، اسے کس طریقے سے کہا جائے، اس کے لیے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کی خدمت میں دین کے لیے کہوں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. دین کسے کہتے ہیں؟ ہم لوگوں کے لیے دین ہے کیا؟ سید الشہداء دین کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دین مذہب، ریلیجن، سیکٹ. سید الشہداء اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ سید الشہداء دین کو، مذہب کو سب خدا کے سائے میں دیکھتے ہیں، خدا کے رشتے میں. آج کل کی جو دنیا ہے یہ لوگ دین کو کسٹمز میں دیکھتے ہیں، ٹریڈیشنز میں دیکھتے ہیں. آپ چلے جائیے، جو مثلا ایسی بکس بہت زیادہ مل جائیں گی آپ کو، لیونگ ریلیجنز آف دا ورلڈ. آپ کو لے لیجیے بک، 5-6 ادیان 10-15 دین کے بارے میں اس میں لکھا ہوا ہوگا. تو اس میں لکھا ہوگا کہ مثلا کرسچینٹی کے اندر یہ ہے، جوڈائزم کے اندر یہ ہے، اسلام کے اندر یہ ہے، ان کی ٹریڈیشنز یہ ہیں، ان کے کسٹمز یہ ہیں، ان کے ریچولز یہ ہیں. یہ سب کچھ لکھا ہوگا اس کے اندر. ان لوگوں کے نزدیک دین ایسی ایک چیز ہے. سید الشہداء کے نزدیک دین کیا ہے؟ سید الشہداء دین کو ریچولز میں نہیں دیکھتے. سید الشہداء دین کو دیکھتے ہیں خدا کے ساتھ تعلق میں. وہ خدا کے ساتھ دیکھتے ہیں. ابھی چند دن پہلے تقریباً روز عرفہ گزرا ہو، اور روز عرفہ میں شاید آپ نے اور ہم نے دعائے عرفہ بھی پڑھی ہو، اور اس دعائے عرفہ کے اندر شاید سید الشہداء کا وہ قول پڑھا جو کل مولانا صاحب نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا. سید الشہداء دین کو اس رشتے میں دیکھتے ہیں. صرف سید الشہداء کے نزدیک دین، اور ایک اور اگر اس میں ایک وکیبلری ایڈ کر لیں، عربی کی وکیبلری، عبودیت، اوبیڈینس، بندگی. اور عبادت اور بندگی میں دونوں اردو کے ورڈ اگر آپ لے لیں بہت فرق ہے. عبادت میں
اور بندگی میں. عبادت اردو میں کہہ رہا ہوں، عربک میں نہیں. اردو میں عبادت ہم لوگ کسے کہتے ہیں؟ ان ریچولز کو. میں کھڑا ہوا، میں نے یوں اللہ اکبر کہا، میں رکوع میں گیا، میں سجدے میں گیا، ان ریچولز کو ہم لوگ عبادت کہتے ہیں. اور جو خدا ہم سے مانگ رہا ہے وہ صرف عبادت مانگ رہا ہے یا بندگی مانگ رہا ہے؟ بندگی. سرنڈر کرو، سب کچھ دو، یہ خدا ہم سے مانگتا ہے. خدا صرف ریچولز نہیں مانگتا. میں اپنے آپ سے ہمیشہ ایک سوال کرتا تھا، میں پھر مولانا صاحب کی تقریر کے اوپر حاشیہ لگا رہا ہوں صرف. کل مولانا صاحب نے ارشاد فرمایا تھا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو میں ہمیشہ اپنی زندگی میں سوچا کرتا تھا کہ بھائی جن و انس کو خدا نے بس اس لیے خلق کیا کہ عبادت کریں. تو عبادت کتنی دیر کرتے ہیں ہم لوگ؟ آپ فجر کی نماز کتنی دیر پڑھیں گے؟ ظہر اثر کی نماز کتنی دیر پڑھیں گے؟ مغرب عشاء کتنی دیر پڑھ لیں گے؟ کتنی دیر عبادت کر لیں گے بھائی؟ بہت پرہیزگار ہوئے 1.5-2 گھنٹہ کر لیں گے، تو باقی 22 گھنٹہ کیا کریں گے؟ باقی 22 آورز ہیں، کیا کریں گے اس کے اندر؟ عبادت تو نہیں کر رہے، کچھ اور کر رہے ہیں. اور اللہ نے کیا کہا تھا؟ میں نے جن و انس کو خلق بس اس لیے کیا کہ میری عبادت کریں. تو 22 گھنٹے آپ نے کیا کیا پھر؟ تو کیا آپ 24 گھنٹے عبادت کر سکتے ہیں؟ اردو والی عبادت نہیں کر سکتے. تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تھوڑا سا تبدیل کر لیجئے. پروفیسر کرار حسین مجھے یاد آتے ہیں. پروفیسر کرار حسین صاحب کے یہاں ایک نشست ہوتی تھی، بڑا خوبصورت کام انہوں نے کیا کہ اس کو ذرا سا اس طرح سے کر لیجئے. ہم نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ ہماری بندگی کریں. ہاں، بندگی فل ٹائم جاب ہے، یہ پارٹ ٹائم نہیں ہے، یہ فل ٹائم جاب ہے. آپ سو بھی رہے ہو نا تو آپ بندے بن کے سوئیں. بندہ بن کے کیسے سوتے ہیں؟ یہ دیکھ کے سوتا ہے اٹھنا کتنے بجے ہے. بغیر بندہ ہوتا ہے نا وہ صرف آفس ٹائم پہ سوتا ہے، آفس ٹائم پہ جاگتا ہے. اللہ کا بندہ اس کی عبادت پہ سوتا ہے، عبادت پہ جاگتا ہے. بندہ بنو. فارسی میں ایک شعر کہتے تھے، اس کا ایک مصرع تھا، تا بندے ہی تا بندے ہی. جب تک بندے ہیں نا ہم چمک رہے ہیں، بندے نہیں ہیں تو ختم. کہ تا بندے ہی تا بندے ہی. بندے بنو. سید الشہداء ہم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں بندہ بنو، اللہ کی بندے بنو. ان لم یکن لکم دین دین. سید الشہداء کی ساری ویکیبلری نا دین اور بندگی پر ہے. آخری لمحے میں کیا ارشاد فرمایا؟ رضن بقضائک. خدا جو تیرا حکم ہے میں راضی ہوں. وہی بندگی، بار بار بندگی کو لاتے تھے. جب مدینے سے نکلنے لگے، جب مکہ پہنچے، مکے سے تشریف فرما ہوئے، کربلا میں داخل ہوئے، ہر طرف سید الشہداء کے الفاظ میں آپ کو 2 لفظ نظر آئیں گے، دین، عبودیت. دین اور بندگی. اب دیکھیے میں اس بندگی سے ایک سٹیپ اور آگے بڑھتا ہوں اور اس کی کمپیریزن میں جو چیز آتی ہے اس کو بھی سید الشہداء کی لغت میں دیکھتے ہیں. سید الشہداء کے ایک قول سے درود بھیجے گا محمد و علیہ گھڑی بھی دیکھ لیں کہ ایسا نہ ہو کہ $1000 کا فائن پڑ جائے، 600 کا پڑا. سید الشہداء نے کمپیریزن کیا ہے. سید الشہداء نے کیا فرمایا؟ فرمایا ایک طرف بندگی ہے، ایک طرف ایک اور چیز ہے. کل میں اس کے اوپر عرض کروں گا، ابھی تو ٹائم ختم ہو گیا، لیکن خود ضرور عرض کر دوں، اس کی نورانیت ہے. سید الشہداء نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا، غور فرمائیے گا، الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم. الناس، لوگ، عبید الدنیا، دنیا کے غلام ہیں. کس کو سرو کر رہے ہیں؟ دنیا کو. والدین لائق علی السنتہم. دین ان کی زبان پر گھومنے والا لوتھڑا ہے، ایک پیس ہے جو ان کی زبان میں گھومتا رہتا ہے، عمل نہیں کرتے. سید الشہداء نے 2 چیزوں کا کمپیریزن کیا، اس کو خوب توجہ فرما رہے ہیں آپ. سید الشہداء نے کمپیریزن میں کیا کیا رکھا؟ ایک طرف دین، ایک طرف دنیا. کہا تم انسان 2 قسم کے ہو، یا تم دین اور اللہ کے بندے ہو یا دنیا اور دنیا کے بندے ہو. اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا یہ حسینی ثقافت ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے. یہ کل میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. ہیں ہم اللہ کے بندے، ہم دین اور اللہ کے بندے ہیں، لیکن ہمیں سید الشہداء سے کل پوچھنا ہوگا کہ مولا رہنا تو دنیا میں ہی ہے نا، اب کیا کریں؟
یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہم غاروں میں رہیں. ان کے اجداد طاہرہ نے اس کو قبول نہیں کیا, خود انہوں نے قبول نہیں کیا. تو دین پہ چلنا ہے, لیکن مولا فرما رہے ہیں عبید الدنیا نہیں بننا ہے, دنیا کے غلام نہیں بننا ہے. تو ہم کل مولا سے انشاءاللہ اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ مولا آپ کی ثقافت میں دنیا میں رہیں, دنیا کے غلام نہ بنیں. یہ کیسے ہوتا ہے؟ دنیا میں تو رہنا ہے, رہنا تو سنگاپور میں ہی ہے نا, اور کہاں جائیں گے آپ؟ رہنے کو تو بہت جگہ ہے, آپ یہاں پہ تشریف فرما ہو گئے. رہنا تو ہے کہیں نہ کہیں, لیکن دنیا کے غلام نہیں بننا ہے. یہ کیسے ہوگا کہ دنیا کے غلام نہ بنے؟ اچھا اگر دنیا کے غلام بنے تو حسینی ثقافت ہے پھر نہیں, پھر امام حسین کی ثقافت سے بہت دور چلے گئے. سید الشہداء نے تو مذمت کی, الناس عبید الدنیا, لوگ دنیا کے غلام ہو گئے. والدین حیق علی السنتہم, اور دین ان کی زبان پر گھومنے والا ایک پیس بن گیا ہے. اور آخر میں فرمایا وَإِذَا مُوحِسُوا بِالْبَلَا قَلَّتْ دَيَّانُونَ, جس کے اوپر انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا. عزیزان محترم, یہ حسینی ثقافت ہے. کہاں سے شروع کریں؟ اللہ کے ساتھ رشتے اور تعلق سے. اللہ کے ساتھ تعلق سے شروع کریں. اللہ کے ساتھ تعلق کا مطلب کیا ہوگا؟ آپ کا خدا سے ایک تعلق ہے, اس تعلق پہ محنت کریں. کل میں اس پر عرض کرنے کی کوشش کروں گا. آپ کو خدا سے ایک تعلق ہے, اس تعلق پر محنت کریں کہ وہ تعلق خدا کا آپ کے اور میرے دل میں ہونا یہ زیادہ سے زیادہ ہوتا رہے. اس کے اوپر کل انشاءاللہ عرائض پیش کریں گے. اور آپ کی خدمت میں کہ پہلی محرم ہے, ایک بات عرض کروں گا, یہ کہ آپ انہی باتوں کے دوران اگر کوئی آبجیکٹیو بنانے کی کوشش کریں اور آپ کو لگے کہ مشکل ہے, مثلا میں طالب علم ہونے کے ناطے اگر اپنا آبجیکٹیو بناتا ہوں تو کیا بناؤں؟ میں خدا سے کہوں گا خدا میری زندگی جتنی بھی ہے گزر رہی ہے, اگر کچھ بچا ہے تو وہ بھی گزر ہی جائے گا, لیکن کسی طرح میری زندگی کو میری مولا کی خدمت میں قرار دے دے. مجھے ان کی نوکری کرنی ہے. میں 2006 کے قریب جابس چھوڑی, ساری جابس چھوڑی, اور جب میں نے جاب چھوڑی تو میرے ذہن میں ایک بات آئی, تو دیکھیے خیر بڑی خطرناک بات تھی, آپ قطعاً یہ کام نہیں کیجیے گا. مجھے سمجھ میں آیا کہ اگر جاب کرنی ہے نا تو مجھے اپنے امام کے پاس کرنی چاہیے. طریقہ کچھ اور ہے, یہ نہیں ہے کہ ریزگنیشن دے کے باہر آ جائیے, کل مصیبت پڑ جائے گی, یہاں بے روزگاروں کا ایک ڈھیر لگ جائے گا. یہ جاب ملتی کیسے ہے؟ آپ کو اپنے امام کے پاس جاب کرنی ہے, ہوگی کیسے؟ میں اپنی زندگی کے لیے سوچتا ہوں کہ میرا مولا کسی طریقے سے آپ کی پوری خدمت کر لوں. کام آسان ہے یا مشکل ہے؟ مشکل ہے. ان کے سامنے کروڑوں انسان ہیں, میں کیوں؟ کروڑوں انسان, میں کیوں؟ میں کیا کروں گا؟ میں یہ کروں گا کہ سید الشہداء کے واسطے سے مانگوں گا, سید الشہداء کے واسطے سے مانگوں گا. اور یہ واسطہ بڑا مقدس واسطہ ہے, امام حسین کا واسطہ. آپ کو اور ہمیں خدا نے نہیں معلوم ہمارے بزرگوں کی کس دعا پہ یہاں پہ بٹھا دیا, ان کی نہیں معلوم کون سی اچھی بات امام حسین کو پسند آئی ہے. ہم لوگ اتنی بڑی سعادت کے لے کے بیٹھ گئے. کتنا بڑا واسطہ ہے امام حسین کا. ایک واقعہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں بدو تھا, عرب گاؤں دیہات کا رہنے والا, مدینے آیا تو کہنے لگا لوگوں سے مجھے اللہ کے نبی سے ایک کام ہے. لوگوں نے کہا جاؤ ان سے کہہ دو, وہ کر لیتے ہیں کام. کہا نہیں ایسے نہیں, کوئی خاص طریقہ ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں, تم جاؤ اللہ کے نبی سے کہہ دو, وہ کر دیں گے. نہیں میں ایسے نہیں کہہ سکتا, میں غریب فقیر آدمی, میری کوئی جان پہچان نہیں ہے یہاں. کہنے لگا میں تھوڑی دیر دیکھتا ہوں. تو اس نے اللہ کے رسول کو دیکھا دور دور سے, دیکھا صحیح اللہ کے رسول تشریف لا رہے تھے, امام حسین اللہ کے رسول کے شانوں پہ تھے, کندھے پہ. اپنے آپ سے کہنے لگا اب سمجھ میں آ گیا, اب سمجھ میں آ گیا کیا کرنا ہے. اگلے دن اس نے کیا کیا, سید الشہداء گلی میں کہیں کھڑے تھے, ان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ اے نواسے رسول,
مجھے آپ کے نانا سے ایک کام ہے، آپ میری سفارش کر دیں گے؟ آپ میری سفارش کر دیں گے؟ امام حسین نے کہا ہاں میں کر دوں گا۔ تو کہنے لگا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو گود میں لے جاؤں۔ امام نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے امام حسین کو گود میں لیا، اللہ کے رسول کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول، آپ کو آپ کے نواسے کا واسطہ۔ اللہ کے رسول نے کہا تو نے مجھے اتنا بڑا واسطہ دیا ہے، گویا ابھی کائنات کو بھی ہلانا تو ہلا دوں گا، اتنا بڑا واسطہ دیا تو نے حسین کا۔ جب مصائب میں آپ کا دل نرم پڑنے لگے تو بڑی بڑی مشکلوں کو خدا آپ کے لیے آسان کر دے گا۔ اگر آپ امام حسین کے نام پر مانگ بیٹھیں۔ عزیزان محترم، ماہ محرم شروع ہو چکا ہے اور اب مدینے سے ایک قافلہ نکلنے والا ہے۔ یہ جو مدینہ ہے اس کو امام حسین کے خاندان کی عادت ہے۔ ہمارے پاس روایت بڑی عجیب موجود ہے۔ روایت میں لکھا ہے کہ چونکہ علی اکبر شبیہ رسول تھے تو لوگ دور دور سے مدینے میں آ کر کھڑے ہو جائے تھے کہ کبھی تو علی اکبر گزریں گے سامنے سے، تو جب اکبر گزریں گے تو ہم رسول کی شبیہ کی زیارت کر لیں گے۔ مدینے کو امام حسین کی عادت تھی۔ اب جو سید الشہداء نے اعلان کیا کہ میں مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں تو ام سلمہ نے روایت کی کہ مدینہ اتنا رویا جیسے رسول کی وفات پہ رویا تھا، ایسا مدینہ رویا۔ بڑا عجیب عالم ہوا۔ سید الشہداء اپنے اجداد طاہرین کی قبور پر الوداع کہنے گئے، الوداع کہنے گئے۔ سب سے پہلے سید الشہداء اللہ کے رسول کے روضے پر گئے، اللہ کے رسول کے روضے پر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے قبر نبی کی طرف پہنچے اور قبر نبی پہ زیارت کی۔ جانے سے پہلی رات بھی تشریف لائے تھے قبر کے پاس زیارت کے لیے۔ روایت کہتی ہے تھوڑی دیر کے لیے سو گئے، وہیں پر آنکھ لگ گئی تو خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا، اللہ کے رسول کو دیکھا۔ اب بالکل ایسا تھا جیسے امام حسین اتنے بڑے نہ ہو، اچانک جیسے بچہ ہو گیا وہ اپنے نانا کے سامنے۔ تو اپنے نانا سے ایک عجیب جملہ کہا نانا آپ کی امت نے مجھے بہت تنگ کیا ہے، آپ کی امت نے مجھے بہت ستایا ہے، کیا میں آپ کے ساتھ قبر میں آ جاؤں؟ بڑا عجیب معاملہ ہوا یہ۔ اللہ کے رسول نے سید الشہداء کو صبر کے لیے کہا۔ سید الشہداء اپنے بھائی کی زیارت پہ بھی گئے، امام حسن مصطفیٰ کی زیارت کے اوپر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے سید الشہداء امام مصطفیٰ کی زیارت پر پہنچے۔ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے پاس جا رہا تھا۔ بس عزیزو ایک عجیب معاملہ ہوا، جب سید الشہداء بی بی سیدہ کی قبر کے سامنے آئے تو بھاگتے ہوئے ایسے گئے جیسے بچہ ماں کی گود میں جاتا ہے، جیسے بچہ ماں کی گود میں گیا۔ آپ کو یاد ہے کل ہم نے بی بی سیدہ کے الوداع کا واقعہ بیان کیا تھا۔ وہ تو بیوی نے امام حسین کو اپنے سینے سے لگایا تھا نا، لیکن اپنے آپ سے ایک سوال پوچھئے گا، کبھی ماں بچے کو خدا حافظ کہتی ہے کہ چلے جاؤ؟ کون سی ماں کرتی ہے؟ ہر ماں بچے کو کہتی ہے جاؤ بیٹا خیریت سے آنا۔ ماں کبھی الوداع نہیں کرتی ہے، ماں کا تو دل بچے کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے۔ اب یہ جو امام حسین اپنی والدہ کے پاس آئے تو کیا الوداع ہو گیا؟ نہیں، الوداع نہیں ہوا۔ وہ شب عاشور کون سی بیوی تھی جو کربلا میں رو رہی تھی؟ الوداع کہاں ہوتا ہے؟ ماں کہاں الوداع کرتی ہے؟ یہ تو سید الشہداء اور ان کی ماں کا تذکرہ ہوا۔ بس ایک موقع آیا، میں آپ کی زحمت کو تمام کروں گا، دو جملے روایات کی اور عرض کروں گا کہ یہ عبادت اور شہادت حاصل ہو سکے جلد از جلد۔ سید الشہداء کربلا کے لیے روانہ ہونے لگے، مکہ سے نکلنے کا ارادہ کیا،
قافلہ سوار ہونے لگا. بہت تفصیلات ہیں لیکن ظاہر ہے کہ انتہائی کم وقت کے ساتھ بہت تفصیلات کے عالم میں قافلے سوار ہونے لگے. نہیں معلوم کون کون سوار ہونے لگا. اور اس کے بعد پھر جب کافی لوگ سوار ہو گئے تو پھر خواتین کی باری آئی. خواتین سوار ہونے لگی. بس ایک موقع آیا, مولا ابو الفضل کھڑے ہوئے. 18 جوانوں نے تلواریں کھینچ لی اور اعلان ہوا کہ عقیلہ عرب زینب سلام اللہ علیہا تشریف لائیں گی. لوگوں سے کہا نظروں کو چھپا لو, دور دور ہو جاؤ. لوگ دور دور ہو گئے, نظریں چھپا لی گئیں. عقیلہ عرب تشریف لائیں. علی اکبر نے گویا سوال کیا. میں کہوں گا مومنوں بس ایک واقعہ یاد رکھنا, ایک 11 محرم کا دن آئے گا جب زینب ہماری کے سامنے کھڑی ہوگی اور علی اکبر سے کہیں گی بیٹا اب مجھے کون سوال کرے گا. اب مجھے کون سوال کرے گا. اجرکم اللہ, تو آپ کو اجر دے. کربلا میں ورود کی روایت, یہ بی بی زینب کا ساتھ ہے امام حسین کا. سید الشہداء کربلا کی زمین کے نزدیک پہنچے. ایک جگہ پر پہنچ کر کہا کہ یہیں پہ رک جاؤ, یہیں پہ رک جاؤ, تھوڑی دیر یہاں پہ رکو. جب رکنے لگے پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا. اچانک بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی طرف سے ایک پیغام آیا اور بی بی نے اپنے بھائی سے کہہ لو ہے بھیا کیا یہاں رکنے کا ارادہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ ہاں ہم نے رکنے کا ارادہ کیا ہے. بی بی نے کہا بھیا اگر ممکن ہے کسی اور جگہ چلے جاؤ, جب سے یہاں آئے ہو میرے دل میں تکلیف ہو رہی, غم تاری ہوا. یہ زمین عجیب زمین ہے. بس سید الشہداء رک گئے. ایک بوڑھے کو بلایا, پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا طف. کہا کوئی اور نام ہے؟ کہا اس کو شرط فرات بھی کہتے ہیں. امام نے فرمایا کوئی اور نام بھی ہے؟ فرمایا اس کو نینوا بھی کہتے ہیں. امام نے کہا نہیں ابھی بھی کوئی اور نام ہے. تو کسی نے آ کر کہا کہ مولا اس کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں, مولا اسے کربلا کہتے ہیں. امام نے عجیب خطبہ ارشاد فرمایا, فرمایا ہاذا مقام کرب و بلا, یہ کرب اور بلا کا مقام ہے. ہاذا مقام رحالنا, یہ ہمارے قافلے کے رکنے کی جگہ ہے, یہاں پر ہم خیمے ڈالیں گے. اب اتنا تو سب نے سن لیا اور اس کے بعد فرمایا یہیں پر ہماری قبریں بنیں گی, یہیں پر ہماری قبریں بنیں گی. اور میں آپ سے عرض کروں گا ابھی سید الشہداء نے بہت کچھ نہیں کہا, نہیں بتایا یہیں پر ہمارا لاشا پامال ہوگا, یہ نہیں کہا. شاید لوگوں کے دل سینوں میں پھٹ جاتے اگر ان کو پتا ہوتا کہ حسین کا لاشا پامال ہونے والا ہے. پوچھا زمین کس کی ہے؟ کہا بنی اسد کی ہے مولا. کہا بنی اسد کو لے کر آؤ. بنی اسد کو کہا اے بنی اسد یہ جگہ ہم تم سے خریدنا چاہتے ہیں. کہا مولا آپ حاکم ہیں, آپ مالک ہیں, حکم دیں آپ کی جگہ ہے. کہا نہیں ہم خریدیں گے, بتاؤ قیمت لگاؤ. ایک قیمت طے ہوئی, امام نے قیمت ادا کر دی اور اس کے بعد ایک سند تحریر کی. کہا قیمت تو ہم نے دے دی, مالک تو ہم ہو گئے, لیکن ہم تمہیں اس کا واقف بناتے ہیں, تم وقف کرتے ہیں تمہارے لیے, تم ہی رہو اس کے اوپر. بنی اسد نے پوچھا مولا آپ حاکم ہیں, آپ حکم دیں. مولا نے فرمایا دیکھو بنی اسد تم سے صرف 3 ہماری خواہشات ہیں, 3 درخواستیں ہماری, تو پوری کر دینا. بنی اسد نے کہا مولا آپ حاکم. فرمایا دیکھو بنی اسد ہماری پہلی خواہش یہ ہے ہمارا بے گور و کفن لاشا دیکھو تو دفنا دینا, لاشا دفنا دینا. میں کہوں گا میرے مولا کی غربت شروع ہو گئی ہے, لاشا دفنا دینا. کہا مولا ہم تو غیر مسلمان کا لاشا بھی نہیں چھوڑتے. میں کہوں گا تو میرے معلوم کن دشمنوں سے پالا ہے. کہا ہمارا لاشا دفنا دینا. اب میں کیا یاد دلاؤں کہ شام عاشور کی شام پہ بنی اسد کی خواتین نے اپنے مردوں سے کہا کہ دیکھو حسین سے وعدہ کیا تھا لاشا دفناؤ. کہا لاشا دفنا دینا. پھر اس کے بعد ایک عجیب بات کی, کہا بنی اسد ایک اور حکم بھی ہے. کہا کیا مولا؟ کہا دیکھو ہمارے لاشے پہ کبھی ہل نہیں چلانا, کبھی پانی نہیں بہانا. کہا مولا آپ کا لاشا ہمارے لیے محترم ہے. آخری بڑی عجیب بات ہے عزیزو, بہت ہی عجیب بات ہے. میں کل مسائل میں کو ذرا سا اور
آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ یہاں پر آئے نا، اپنے گھروں سے نکل کر آئے ہیں، آپ کو تو کوئی مشقت بہت زیادہ نہیں ہوئی ہے، آپ نے کوئی بڑی پیاس نہیں اٹھائی ہے، آپ نے کوئی زحمت نہیں اٹھائی ہوگی، لیکن کربلا کی طرف ہزاروں قافلے بڑھ رہے ہیں جن کی جانیں خطرے میں ہیں، بچے ماؤں کی گودوں کے اندر ہیں، گرمی سردی سب کچھ جھیلتے ہیں، کربلا کی طرف بڑھتے ہیں، کیوں؟ امام حسین نے بنی اسد سے کہا، بنی اسد دیکھو ہمارے ظاہر یہاں پر آئیں گے، 3 دن کا کھانا پانی تم لوگ دے دینا، میں کہوں گا میرے مولا آپ کا علی اصغر پیاسا، آپ کا علی اکبر پیاسا، اور ہماری بھوک اور پیاس کا بندوبست